وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اتنا وقفہ ہوا، کیوں ہوا، اس کی وجوہ بھی بتائیں۔ قرآن نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو وقفے کے بعد بیان کرتا ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد بیان کرتا ہے، کھول کھول کے چیزیں بیان کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم نے بدل ڈالیں، تم نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، وہ چیزیں ہمارا رسول بیان کرتا ہے۔ اور تم یہ نہ کہہ سکو، جہالت میں مبتلا کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا، آ گیا، کون؟ بشیر بھی اور نذیر بھی۔ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہے، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ ایسا بھی ہوا ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تو کافی وقفہ ہوا، اور خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال گزر گئے۔ 600 سال کے وقفے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ ایک عام روایت ہے، معروف ہے، بلکہ امام نہدی نے اور امام قتادہ نے بھی یہی کہا ہے کہ 600 سال کا وقفہ ہے۔ امام بخاری وہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی روایت کو کہ وقفہ 6 سال کا ہے، اور کچھ نے 540 کہا، کسی نے 560 سال کہا، لیکن زیادہ معتبر اور معروف روایت یہی ہے کہ 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو تمام عقیدے کھل گئے، تمام عقدے کھل گئے، تمام جہالتوں سے پردے اٹھ گئے، اور تمام عصبیتیں ختم ہو گئیں، اور بالکل واضح طور پر دین بالکل واضح ہو گیا۔ اور ان کو مخاطب کر کے کہا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم یہ خیال مت کرنا کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں، ہم نے اپنا نبی رسول بھیجا ہے، اور وہ تمام پردے اٹھا رہا جو تم نے ڈالے ہیں، جہالت کے پردے، اور بالکل عقائد کو واضح طور پر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے۔ اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ بہانہ کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ہے، نہ کوئی خوشخبری دینے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آ چکا ہے۔ اور ایک سمپل سی سادہ سی بات ہے، اگر بشیر و نذیر نہ بھی آیا ہوتا، پھر بھی ایک سوال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی سوال ہوا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں تو کوئی رسول اور نبی نہیں آیا، وہ لوگ کیا کریں؟ جس طرح آج
بہت سارے یورپین کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں دعوت کا کام نہیں ہے، ان کو قرآن سنانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو صحیح طور پر بائبل سنانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج تو چرچ بند ہو رہے ہیں۔ انگلستان میں جا کے دیکھیں، چرچ خرید کر لوگ دکانیں بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اکثر مسجدیں چرچ خرید کر بنائی ہیں۔ چرچ خرید کر، شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بلڈنگ اسی طرح رکھنی ہے، بلڈنگ اسی طرح رہے گی، اندر اس کے آپ نماز پڑھو، اہتمام کر لو، ساری تبدیلی کر لو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو از سر نو کونسل سے منظوری نہیں لینی پڑتی۔ عام جگہ لو، 100 مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جو جگہ لے کے بنائیں گے وہ مسجد بنے گی، وہ خوبصورت اس کا اب نشان مینار بنائیں گے، لیکن وہ گرجا، وہ چرچ اسی طرح رہے گا۔ یہ تو مسجدیں بن رہی ہیں، بلکہ چرچ خرید کر پب بنا لیں، کوئی دکان ڈال لیں، کسی بھی قسم کی کوئی پابند، اور لوگ کر رہے ہیں۔ سوال کیا میں نے اس دورے میں بھی، میں نے راج ڈل میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا شفیق الرحمان شعین، انہوں نے پچھلے دنوں ایک چرچ خریدا ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ میں نے دیکھا، وہاں نماز پڑھ کے آیا ہوں، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو سوال یہ کیا کہ یہ چرچ کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چرچ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان کی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن پاکستان میں چیریٹی، پاکستان میں اللہ کی راہ میں دینا اتنا زیادہ، ابھی کافت آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن قوم فکر مند ضرور ہے۔ کتنی تنظیمیں، سماجی، معاشرتی، دینی، مذہبی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، اور لوگ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی بھوک اور پیاس کو نظر انداز کر کے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ جذبہ واقعتاً یہاں موجود ہے۔ یہ جذبہ دیکھیں تو پھر پاکستان کی قوم پہ بھی رشک آتا ہے کہ کیا زندہ قوم ہیں، خامیاں لیکن خوبیاں بھی تو ہیں نا۔ ہم ہر وقت خامیاں تلاش کرتے ہیں اور مایوسی کی بات کرتے ہیں، اور کامیابی کی بات دیکھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے چرچ بیچ ڈالے، وہ نسل بالکل ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے وہاں ایک بات کہی، ملاقات میں بھی اور اپنے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کہی، مسلمانوں فکر کرو، اپنی نسل کو بچاؤ، کہیں اس نسل کی طرح تمہاری نسل بھی ایسی نہ ہو جائے کہ ان کو بھی مسجدوں سے پیار نہ ہو۔ آج تو ایک فرق آیا ہے کہ انڈیا سے، پاکستان سے جو لوگ جاتے تھے وہ اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ یا ان زبانوں کو، تو اردو میں خطبے سنتے تھے۔ اب وہاں فرق آ گیا، جو نئی نسل ہے وہ اردو جانتی نہیں ہے، ان کے لیے خطبے بھی انگریزی میں چاہیے۔ وہ جو پرانے بڑے خطیب تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے، تو ان کی مجبوری ہے انگلش میں لیکچر دینا، انگلش میں خطبہ دینا، یہ مسائل۔ لیکن یہ سوچ اور فکر موجود ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسل کو سنبھالا نہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، تو خدا نخواستہ یہ بھی ان کی طرح کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور کرتا چلا جاؤں کہ کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، اب بلکہ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی نبی نہیں آتا پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے، یہ درخت دیکھ رہے ہو، یہ پودا دیکھ رہے ہو، یہ بصائر و نظائر جو دنیا کے دیکھ رہے ہو۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، آئی ٹی اتنی ترقی کر گئی
یہ ساری ترقیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سوچ نہیں اس پار جاتی، دوسرے کنارے پہ سوچ نہیں جاتی۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو سوچو نا۔ لیکن انسان کی بدقسمتی کی انتہا ہے آج اس دور میں، ہم آرٹیفیشل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، آرٹیفیشل، اور اس کے آنے پر ہم نے جو شادیانے بجائے تھے، اب ترقی یافتہ قومیں ساری بیدار ہو رہی ہیں، وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مصنوعی دور، جھوٹ کا دور، فریب کا دور۔ یہ سارے دور میں یہ بصائر و نظائر، یہ اللہ کی قدرتیں یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ انسان سوچے، انسان اس بات پہ غور کرے کہ ان کا خالق و مالک کون ہے۔ یہاں پہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، مفسرین نے بھی ان کو ذکر کیا، تو میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس خطبے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو تمہیں معلوم نہیں۔ بات تو جہالت کی ہو رہی ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اتنا بڑا وقفہ ہے، اس کے درمیان کیا کیا جہالتیں پیدا ہوئیں۔ تو فرمایا کہ وہ کریم کہتا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں میں نے وہ سکھا دی ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کو حلال مال دیا ہے، حرام انہوں نے کیا ہے۔ میں نے علم دیا، انہوں نے جہالت اختیار کی۔ میں نے حلال دیا، انہوں نے حرام کر دیا۔ میں نے دین حنیف پر تم سب کو پیدا کیا۔ ہر آنے والا انسان فطرت پر اور دین حنیف پر پیدا کرتا ہے، لیکن تم نے شیطان سے دوستی کر لی اور گمراہ ہو گئے۔ یہ گمراہی تم نے خود اختیار کی ہے۔ پھر میں نے، اللہ کہتا ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر میری ناراضگی، عرب و عجم کے لوگ سارے ہی تم شیطان کے بہکاوے میں چلے گئے۔ اگرچہ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، تم جو چاہو رستہ اختیار کرو، اس نے پابندی نہیں لگائی کہ زبردستی وہ دین حنیف کی طرف لے کے آئے، لیکن ناراض ہونا تو بنتا ہے نا کہ تم سارے اس طرف چلے گئے۔ پھر شیطانوں کے حکم پر تم نے شرک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس شرک کا تمہارے پاس جواز کوئی نہیں، کوئی سند نہیں ہے، لاؤ نہ کوئی جواز پیش کرو۔ تم جو شرک کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ کوئی تمہارے پاس اس کا جواز نہیں ہے۔ ایک ہی جواز ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ مکے کے مشرکوں سے پوچھا جاتا تھا نا، شرک کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے بڑے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی بھلے چنگے آدمی سے پوچھو کہ تم قبر کو سجدہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ شرک کیوں کر رہے ہو، وہ ایک ہی جواب دے گا، یہ اتنے بڑے اماموں والے، پگڑیوں والے، اتنے بڑے منصب والے، وزیر مشیر سارے کر، وہ پاگل ہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ وہی جواب آج بھی، اللہ واللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو کتاب زندہ و تابندہ رہے گی، یہ پانی بھی اس کے حروف کو، اس کی روشنائی کو، اس کے نور کو، ہدایت کو دھو نہیں سکتا۔ کتنی سچی کتاب ہے۔ پھر آخر میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چونکہ اقتباسات بیان کر رہا ہوں، اللہ نے یہ بھی فرمایا ان سب کے ساتھ آپ جنگ کریں،
ان مشرکوں کافروں کے ساتھ جنگ کریں۔ اللہ کہتا ہے میں ساتھ دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ دے، اور اللہ نے ساتھ دیا، کتنے لوگ تھے بدر میں، احد میں، عذاب میں کتنے تھے؟ وہ سارے تھوڑے سے لوگ بڑی بڑی قوموں پر، بڑی بڑی فوجوں پر غالب آئے۔ کس طرح؟ اللہ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے۔ اللہ نے جو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یقیناً رب ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب ہوتے تو دعا کرتے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ اس اکیلے اللہ نے سارے گروپوں کو، ساری فوجوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ دعا اسی لیے تھی۔ آخر میں جنت میں جانے والوں کی قسمیں بتائی ہیں، 3 قسمیں ہیں: عدل و اصلاح کرنے والا اور صدقہ کرنے والا بادشاہ۔ بادشاہ ایسا ہو جو صدقہ کرنے والا اور عدل کرنے والا، امام عادل۔ اور دوسری قسم کہ ایسا انسان جو رحم دل ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اور رقیق القلب ہو۔ اور تیسری قسم کہ جو معاف کرنے والا انسان ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں، دل میں بٹھا کر گرہ باندھ لینا یہ نہیں، بلکہ معاف کر دینے والا۔ ایسے افراد وہ جنت کے وارث ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جہنمیوں کی قسمیں اگر دیکھنا سننا چاہو تو وہ جو کمزور عقل ہے۔ کمزور عقل کیا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی ادنا ٹور چلے۔ اپنی عقل ہی نہیں ہے، استعمال ہی نہیں کرتا۔ جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں بتلاتے فرمایا کہ وہ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا، کم عقل ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں خائن ہے، خیانت اس نے اپنا شعار بنا لیا۔ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے دھماکے کرے، وہ بددیانتی کرے، چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی، چھوٹی چھوٹی چیز میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح صبح و شام اپنے اہل کو، اہل خانہ کو، اپنے اعزاء اقارب کو، ملنے والوں کو، سب کو دھوکہ دینے والا، دھوکہ دینا اس نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ پھر بخیل اور قذاب، یہ بخیل بولا یا قذاب بولا، دونوں میں سے بخل کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا، یہ بھی جہنمیوں کی علامت ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فحاشی کا ارتکاب کرنے والا، کسی قسم کی بھی ہو، اللہ کی منشا یہ نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم دعا گو ہیں تیرا قرآن پڑھ کر سن کر، اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں دین حنیف پر قائم رکھنا، صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں، اللہ ہماری زبان پر تیرے حبیب کا نام ہو، کلمہ جاری ہو، ہم تیری توحید کی اور تیرے نبی کی نبوت کی شہادت اور گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائیں۔